Subscribe our YouTube channel and watch our videos. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اپنے مولا کی رضا مندی کے لیے ان سب بلاؤں پر راضی ہو کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ اور جب ابتلا آزمایا ابراہیم علیہ السلام ربہ ان کے رب نے بکلمات چند باتوں سے چند کلمات سے فأتمہن پس وہ پوری کر دی قال اس نے کہا انی جاعلوک انی بے شک میں جاعلوک تمہیں بنانے والا ہوں للناس لوگوں کے لیے امام قال اس نے کہا وا اور من ذریتی میری اولاد میں سے بھی قال اللہ نے کہا لا نہیں ینالو پہنچے گا عہد الظالمین میرا عہد ظالمین ظالموں اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات سے پھر اس نے وہ پوری کر دی تب فرمایا میں تجھ کو کروں گا سب لوگوں کا پیشوا تو انہوں نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی فرمایا کہ نہیں پہنچے گا میرا قرار میرا وعدہ ظالموں کو خلاصہ تفسیر اور جب امتحان لیا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے پروردگار نے چند باتوں سے اپنے احکامات میں سے اور وہ ان کو پوری طور پر بجا لائے اس وقت حق تعالی شانہ نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو اس کے صلے میں نبوت دے کر یا امت بڑھا کر لوگوں کا مقتدا بناؤں انہوں نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی کسی کو نبوت ملے گی ارشاد ہوا کہ آپ کی درخواست منظور ہے مگر اس کا ضابطہ سن لیجئے کہ عہدہ یعنی نبوت خلاف ورزی کرنے والوں کو نہ ملے گا تو ایسے لوگوں کو تو صاف جواب ہے البتہ اطاعت کرنے والوں میں سے بعض کو نبوت دی جائے گی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے خاص پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات اور ان میں سے ان کی کامیابی اس کے انعام و صلہ کا بیان اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے از راہ شفقت اپنی اولاد کے لیے بھی اسی انعام کی درخواست کی تو انعام پانے کا ایک ضابطہ ارشاد فرما دیا گیا کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست کی منظوری مشروط صورت میں دی گئی کہ یہ انعام آپ کی ذریت کو بھی ملے گا مگر جو لوگ ذریت میں سے نافرمان اور ظالم ہوں گے وہ یہ انعام نہ پا سکیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم انعامات امتحانات اور مضامین یہاں چند باتیں غور طلب ہے اول یہ کہ امتحان کسی شخص کی قابلیت معلوم کرنے کے لیے لیا جاتا ہے اور اللہ علیم و خبیر ہیں کسی بھی شخص کا کوئی حال یا کمال اللہ سے مخفی نہیں پھر اس امتحان کا کیا مقصد تھا دوسرے یہ کہ امتحان کس عنوان سے لیا گیا تیسرا یہ کہ کامیابی کس صورت میں اور کس نوعیت کی رہی چوتھا یہ انعام کیا دیا گیا اور اس کی حیثیت کیا ہے پانچواں یہ
کہ اس انعام کے لیے جو ضابطہ مقرر کیا گیا ہے اس کی کچھ توضیح و تفصیل۔ ان 5 سوالات کے جوابات بالتفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ امتحان کا مقصد کیا تھا۔ قرآن کریم کے ایک لفظ نے اس کو حل کر، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اس امتحان کے ممتحن خود اللہ جل شانہ ہیں، اور ان کی اسماء حسنہ میں سے اس جگہ لفظ رب لا کر شان ربوبیت کی طرف اشارہ کر دیا گیا، جس کے معنی ہیں کہ کسی چیز کو آہستہ آہستہ درجہ کمالات تک پہنچانا۔ مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ابتلا اور امتحان کسی جرم کی پاداش یا نامعلوم قابلیت کا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ شان تربیت و ربوبیت اس کا منشا ہے۔ ان آزمائشوں کے ذریعے اپنی خلیل کی تربیت کر کے ان کے درجات و مقامات کو بلندی تک پہنچانا مقصود ہے۔ پھر اس جملہ میں مفعول کو مقدم اور فاعل کو مؤخر کر کے یوں ارشاد ہوا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی جلالت شان کو اور نمایاں فرمایا گیا۔ دوسرا سوال کہ امتحان کس عنوان سے لیا گیا، اس کے متعلق قرآن کریم میں تو صرف کلمات کا لفظ آیا ہے، اور اس لفظ کی تفسیر و تشریح میں حضرات صحابہ کرام اجمعین تابعین کے مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے احکام الہیہ میں سے 10 چیزیں شمار کی، کسی نے 30 بتلائیں، اور کسی نے اور کچھ کم و پیش دوسری چیزیں بتائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں کچھ اختلاف نہیں۔ وہ چیزیں سب کی سب ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مضامین امتحان تھے۔ ائمہ تفسیر ابن جریر اور ابن کثیر کی یہی رائے ہے۔ اللہ کے نزدیک علمی مشگافیوں سے زیادہ قابل قدر اخلاق و کردار کی عملی ثابت قدمی ہے۔ یہی مضامین امتحان جن کی تفصیل آگے بیان ہوگی، مدارس کے امتحانات کی طرح فنی مسائل اور ان کی تحقیق نہیں، بلکہ اخلاقی قدروں اور عملی ثابت قدمی کی جانچ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہ اللہ جل شانہ میں جس چیز کی قیمت ہے وہ علمی مشگافیاں نہیں، بلکہ عملی اور اخلاقی برتری ہے۔ اب ان مضامین امتحان میں سے چند اہم چیزیں سنیے۔ حق تعالی شانہ کو منظور تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت اعلیٰ منصب خاص عطا فرمایا جائے، اس لیے ان کو سخت امتحانات سے گزارا گیا۔ پوری قوم کی قوم حتیٰ کہ اپنا خاندان سب کے سب بت پرستی میں مبتلا تھے، سب کے عقائد و رسوم سے مختلف ایک دین حنیف ان کو عطا کیا گیا، اور اس کی تبلیغ اور قوم کو اس کی طرف دعوت دینے کا بار گراں آپ پر ڈالا گیا۔ آپ نے پیغمبرانہ جرأت و ہمت کے ساتھ بے خوف و خطر قوم کو خدائے وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، بت پرستی کی شرمناک رسم کی خرابیاں مختلف عنوانات سے بیان کی، عملی طور پر بتوں کے خلاف جہاد کیا۔ پوری قوم کی قوم آمادہ جنگ و جدال ہو گئی۔ بادشاہ وقت نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال کر زندہ جلا دینے کا فیصلہ کر لیا، تو اللہ کے خلیل نے اپنے مولا کی رضامندی کے لیے ان سب بلاؤں پر راضی ہو کر اپنے آپ کو آگ میں ڈال دینے کے لیے پیش کر دیا۔ اللہ نے اپنے خلیل کو امتحان میں کامیاب پایا تو آگ کو حکم دیا یا نار کونی
بردم و سلام علی ابراہیم۔ اللہ رب العزت ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔